ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ محلہ اگر سدھرنا ہے، یاد رکھیے گا، آپ کسی بھی محلے سے آئے ہوئے ہوں، ہر آدمی یہ پوائنٹ یاد رکھیے، محلہ اگر سدھرنا ہے، محلے کے اندر دین اگر پیدا ہونا ہے، امام کو بھی فکر کرنا چاہیے، مؤذن کو بھی فکر کرنا چاہیے، مقتدی کو بھی فکر کرنا چاہیے، مسجد کی کمیٹی کو بھی فکر کرنا چاہیے۔ صرف اکیلا امام پورے محلے کو سدھارنا چاہے نہیں ہوگا، صرف مسجد کی کمیٹی چاہے کہ میرا محلہ سدھر جائے نہیں ہوگا، صرف مقتدی حضرات یہ چاہیں کہ مسجد کا ماحول بدلے نہیں ہوگا، سب کو مل جل کر کے کام کرنا ہے۔ مسجد میں اکیلا آدمی آیا ظہر میں، کیا وہ جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا نہیں پڑھ سکتا۔ جماعت بنانے کے لیے دوسروں کی ضرورت ہے، صرف امام رہے گا، مقتدی نہیں رہیں گے، نماز نہیں ہوگی جماعت کے ساتھ۔ مقتدی ہے صرف، امام نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی جماعت کے ساتھ۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسجد تو بنا لیتے ہیں، مسجد کا جو اصل حسن ہے، اصل خوبی ہے، مسجد بنانے کا جو اصل مقصد ہے، اس میں ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر قرآن اور تعلیم و تربیت جو ہوتی ہے، اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا، اس میں تعاون کرنا۔ آپ یاد رکھیے ایک بات، آج دنیا میں ایسی جگہ موجود ہے جہاں وضو کا معمولی سا مسئلہ بتانے والا نہیں۔ یہاں سے تقریباً 7,500 کلومیٹر دور سے، افریقن کنٹری میں ایک جگہ سے میرے پاس آج صبح فون آیا۔ کیا مسئلہ پوچھا؟ حضرت وہ مرغی کو ذبح کرتے وقت دعا پڑھنا بھول گئے، تو وہ مرغی حلال ہے یا حرام ہے؟ 7,500-8,000 کلومیٹر دور سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ سمجھیے بات کو۔ اور یہاں آپ کربل کوٹہ میں مسئلہ پوچھو، حافظ رفیق صاحب جواب دینے کے لیے تیار ہیں، مولانا رفیق الاسلام صاحب جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ادھر ایک مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک مسجد کے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی مسجد کے اطراف میں 4-5 پکے علماء ہیں جو آپ کو مسئلے کا جواب دیں گے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، طلاق کا مسئلہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو، زیادہ دور نہیں جانے کی ضرورت ہے، آپ کے پڑوس میں ہی اتنے علماء ہیں جو آپ کو چٹکیوں میں جواب دے دیں گے۔ اور وہاں مرغی ذبح کرنے میں دعا بھول گئی تو معمولی سا مسئلہ بتانے والا نہیں۔ دنیا میں بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں نماز پڑھانے والا نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہاں نماز پڑھانے والے ایک سے بڑھ کر ایک عالم موجود ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک حافظ اور قاری موجود ہیں۔ یہاں مدویڑ کراس ہے، اس سے تھوڑا آگے جانے کے بعد ایک ہمارے شہر کے مولانا، پرانا واقعہ ہے، وہ 2 ویلر سے جا رہے تھے تو سڑک کے کنارے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، گرم کنڈے کے آگے یا کسی راستے میں سڑک کے کنارے کچھ مسلمان کھڑے ہوئے۔ یہ 2 ویلر میں مولانا جا رہے تھے تو ان کو روکا اور کہا حضرت ہمارے گاؤں میں چلو۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں؟ تو بولے حضرت ہمارے گاؤں میں میت ہو گئی ہے، جنازے کی نماز پڑھانا کسے بھی آتا نہیں، جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، ہم 2 گھنٹے سے یہاں انتظار کر رہے ہیں، شاید کوئی مولانا یہاں سے گزرے گاڑی میں، شاید کوئی امیر صاحب یہاں سے جائے،
شاید کوئی داڑھی ٹوپی والا یہاں سے گزرے تو اس کو ہم لے جا کر کے پڑھائیں۔ آپ شکر ادا کیجئے کہ اتنی عالی شان مسجد اور علماء کرام آپ کے پاس موجود، کنواں ہے، پانی ہے، ہمیں جا کر کے سیننا ہے، بس ہمیں جا کر کے ان سے حاصل کرنا ہے۔ بس ہمارا کام کیا؟ فائدہ اٹھانا، ان کے سینوں میں جو علوم نبوت ہے، جو دین کا علم ہے، اس کو حاصل کرنا۔ ابھی یہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر اسرائیل والوں کا ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں نا۔ وہاں کا ایک بچہ، مشکل سے اس کی عمر 9 سال یا 10 سال ہے، اس سے جب الجزیرہ چینل والے نے انٹرویو لیا، اس سے پوچھا گیا کہ چاروں طرف سے بمباری ہو رہی ہے، ملین ڈالرز کا ایک وہ ٹینک ہے، اس کے ذریعے میزائلز کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اے بیٹا، ایسے حالات میں، ان دیز کنڈیشنز، واٹ یو وانٹ ٹو سے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایسے سچویشن میں تم کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ؟ تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا عربی زبان میں، ہم آج وہی جواب دیں گے جو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا تھا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، پھینکنے کی پوری تیاری ہو گئی، منجنیق کو بنایا، کیٹرویل اس زمانے کا منجنیق، اس کو تیار کیا اور اس میں جھولے میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا، اے اللہ کے خلیل، آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے کیا؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا اللہ مجھے جانتا ہے، میری حالت سے واقف ہے، وہی میرے لیے کافی ہے، اے جبرائیل تم واپس چلے جاؤ۔ کتنا پختہ ایمان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو اور ہمارے زمانے کو تقریباً 3 یا 3.5 ہزار سال کا عرصہ گزر چکا۔ آج کے دور میں فلسطین کا 10 سال کا بچہ یہ بول رہا ہے کہ یہ اسرائیل والے جو ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، اس میں ہم یہی کہیں گے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ ایسا پکا ایمان مضبوط ہے ان بچوں کا۔ ہمارا بچہ کوئی ایسا بولے گا؟ ہمارا بچہ کبھی ایسا بول سکتا ہے کیا؟ معمولی سی کوئی مصیبت آ جائے، ہمارا بچہ پریشان ہو جاتا، اس کو یہ تک نہیں معلوم ہے مصیبت دینے والا بھی اللہ ہے، مصیبت کو ٹالنے والا بھی اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ آج ہمارے بچوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں۔